حضرت مہاجر عامری کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے ایک ساتھی کو ایک شہر کا گورنر بنا رکھا تھا۔ اسے یہ خط لکھا: اما بعد، تم اپنی رعایا سے زیادہ دیر غائب نہ رہو۔ جب کسی ضرورت کی وجہ سے ان سے الگ ہونا پڑے تو ان کے پاس جلدی واپس آ جاؤ، کیونکہ امیر کے رعایا سے الگ رہنے کی وجہ سے لوگ تنگ ہوگیں اور خود امیر کو لوگوں کے حالات نہ تھوڑے معلوم ہو سکیں گے، بلکہ جن سے الگ رہے گا ان کے حالات بالکل معلوم نہ ہوں گے۔ جب امیر لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھے گا بلکہ الگ رہے گا تو اسے سنی سنائی باتوں پر ہی کام چلانا پڑے گا۔ اس طرح سارا دار و مدار سنانے والوں پر آ جائے گا اور سنانے والوں میں غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا پھر اس کے سامنے بڑی چیز کو چھوٹا اور چھوٹی چیز کو بڑا اور اچھی چیز کو برا اور بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کیا جائے گا، اور یوں حق باطل کے ساتھ غلط ہو جائے گا۔ اور امیر بھی انسان ہی ہے، لوگ اس سے چھپ کر جو کام کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں جانتا ہے، اور انسان کی ہر بات پر ایسی نشانیاں نہیں پائی جاتی ہیں جن سے پتہ چل سکے کہ اس کی یہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ لہذا اب اس کا حل یہی ہے کہ امیر اپنے پاس لوگوں کی آمد رفت کو آسان اور عام رکھے۔ جب لوگ اس کے پاس زیادہ آئیں گے تو اسے حالات زیادہ معلوم ہو سکیں گے اور پھر یہ فیصلہ صحیح کر سکے گا، اور اس طرح یہ امیر ہر ایک کو اس کا حق دے سکے گا اور ایک کا دوسرے کو دینے سے محفوظ رہے گا۔ لہذا تم ان دو قسم کے آدمیوں میں سے ایک قسم کے ضرور ہوں گے، یا تو تم سخی آدمی ہوں گے اور حق میں خرچ کرنے میں تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہوگا۔ اگر تم ایسے ہو اور تم نے لوگوں کو دنیا ہی دینا ہی اور ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہی ہے تو پھر تمہیں لوگوں سے الگ رہنے کی کیا ضرورت؟ اور اگر تم کنجوس ہو، اپنا سب کچھ روک کر رکھنے کی طبیعت رکھتے ہو تو پھر لوگ چند دن تمہارے پاس آئیں گے، اور جب انہیں تم سے کچھ ملے گا نہیں تو وہ خود ہی مایوس ہو کر تمہارے پاس آنا چھوڑ دیں گے۔ اس صورت میں بھی تمہیں ان سے الگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی لوگ تمہارے پاس اپنی ضرورتیں ہی لے کر آتے ہیں کہ یہ یا تو کسی ظالم کی شکایت کریں گے یا تم سے انصاف کے طلب ہوں گے، اور یہ ضرورتیں ایسی ہیں کہ ان کے پورا کرنے میں تم پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ لہذا لوگوں سے الگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور میں تمہیں صرف وہی بات لکھ رہا ہوں جن میں تمہارا فائدہ ہے اور جن سے تمہیں ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔ حضرت مدائنی کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے ایک امیر کو یہ خط لکھا: ٹھہرو اور یوں سمجھو کہ تم زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ گئے ہو، تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے اس جگہ پیش کیے جا رہے ہیں جہاں دنیا کے دھوکے میں پڑا ہوا ہائے حسرت پکارے گا، اور زندگی ضائع کرنے والا تمنا کرے گا کہ کاش میں توبہ کر لیتا، اور ظالم تمنا کرے گا اسے ایک دفعہ پھر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہ نیک عمل کر کے آئے۔
اور یہ جگہ میدان حشر ہے۔